أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ قرآن کریم میں جس طرح جہاد کی آیات بھری پڑی ہیں، اسی طریقے سے ہجرت کی آیات بھی قرآن کریم میں بھری پڑی ہیں۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا، بیزار ہو جانا، اور عرف عام کے اندر اپنے وطن کو چھوڑ دینا، وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جانا، اس کا نام ہجرت۔ اور اصطلاح شرع کے اندر دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کا نام ہجرت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اصل ہجرت وہ ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بندہ رک جائے۔ اللہ نے جن چیزوں سے انسان کو روکا ہے، ان چیزوں سے رکنے کا نام ہی ہجرت ہے۔ خالی وطن چھوڑ دینے کا نام ہجرت نہیں۔ اور حدیث میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ہے کہ جس شخص نے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تو وہ اس کو مل جائے گی، یا اس نے ہجرت کی کسی عورت کے نکاح کی وجہ سے، تو وہ اس کو مل جائے گی۔ تو جیسی نیت کے ساتھ ہجرت کرے گا، پھر اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت ہوگی، اور اللہ اس کا اجر بھی دے گا اس ہجرت کا۔ کیونکہ قرآن کریم میں جو ہجرت کی آیات ہیں، ان آیات کو ملانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں اللہ نے۔ ایک چیز تو ہجرت کے فضائل کو ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے دنیاوی اور اخروی جو فوائد ہیں ہجرت کرنے کے، ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ذکر فرمائی ہے کہ باوجود قدرت کے انسان پھر ہجرت نہ کرے، اس پر وعید ذکر فرمائی۔ اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے فضائل کو ذکر فرمایا، اور چونکہ اس سے پہلے کی 3 آیات بھی ہجرت ہی کے متعلق تھی، ان میں ہجرت نہ کرنے پر وعید بھی سنائی گئی ہے، اور نہ کرنے والوں کو ان کا ٹھکانہ جہنم میں بتایا گیا ہے، جو لوگ ہجرت نہیں کرتے باوجود قدرت ہونے کے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل بیان فرماتے ہوئے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے لیے جو ہجرت کرے گا، وہ اللہ کی زمین میں بہت سارے ٹھکانے پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنا گھر چھوڑ کر چلے جانے سے دوسری جگہ پر
اس کو کوئی گھر نہ ملے یا ٹھکانہ نہ ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت سارے ٹھکانے اور وسعت ملے گی، یعنی بڑی جگہ ملے گی اس کے لیے۔ چنانچہ اگر ہم اس آیت میں غور کریں کہ اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، اور پھر گھر چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جس گھر کو تم نے چھوڑا ہے ہم اس سے بڑا گھر تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ جب اس میں غور کیا جائے گا تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ جن حضرات نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو ہمیشہ بڑی وسعتیں اور فراخیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہجرت کے نتیجے میں ان کو کتنا بڑا ملک عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اپنی قوم کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا عبور کرا کر ان کو بہت بڑے شہر میں آباد کرایا، اور پھر دوبارہ واپس اس شہر کو بھی فتح کرا دیا جس شہر سے ان کو نکالا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے زیادہ اچھی گنجائش مدینہ طیبہ میں عطا فرما دی، اور پھر واپسی میں مکہ مکرمہ کو بھی فتح فرما کر دارالاسلام بنا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان میں سے آپ جس کو دیکھو گے، اگرچہ شروع میں کچھ تکلیفیں ہوتی، کچھ کٹھنائیاں، کچھ دشواریاں، کچھ پریشانیاں شروع میں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راحت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہجرت کی مکہ مکرمہ سے تو کچھ دنوں تو تکلیفیں آئی ہیں، فتوحات آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، لیکن عموماً صحابہ اکرام ہجرت کرنے والے صحابہ میں عموماً وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فراخی عطا فرمائی، بڑا مال عطا فرمایا، اور فتح خیبر کے بعد تو روایات میں ہے کہ فتح خیبر کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بھی فاقے کی نوبت نہیں آئی۔ فتح خیبر کے بعد اللہ نے اتنا مال دے دیا کہ گھر میں کھانا آرام سے مل رہا تھا، سکون سے فراخی کے ساتھ مل رہا تھا۔ اور اسی فراخی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ ایک دور وہ تھا کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہتا تھا، اور لوگ ابو ہریرہ کو مرغی سمجھ کر گردن پر پیر رکھ کر چلا کرتے تھے کہ اس کو ہوش آ جائے۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ابو ہریرہ کئی دن فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہے۔ آج وہ دن ہے ابو ہریرہ کہ جو لوگوں کو کپڑا پہننے کو نہیں ملتا، ابو ہریرہ اس سے ناک صاف کر رہا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فراخی عطا فرمائی۔ تو اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے ٹھکانے اور وسعتیں عطا فرمائی ہیں، گنجائش عطا فرمائی ہیں۔ اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر جائے گا، پھر اگر کسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، یعنی وہ اپنے مقصد کو نہ پہنچے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، راستے میں ہی اس کو موت نے آ پکڑا، تو پھر اس کا ثواب وہ یہ نہ سمجھے کہ بیکار گیا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع کر دیا، لکھ دیا ہے، یہ اللہ پر واجب ہو چکا ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے لیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کے لیے وہ لوگ نکلے، ان میں سے ایک صحابی خالد نام کے ہیں، ان کو راستے میں سانپ نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ جو شخص منزل مقصود پر نہ پہنچے، ہجرت کر کر نکلے لیکن اپنی منزل پر نہ پہنچے، پہلے ہی موت واقع ہو جائے، تو یہ شخص اللہ کی طرف سے اپنا ثواب طے کروا چکا ہے، اس پر اللہ پر واجب ہو چکا ہے کہ اس کا ثواب اس کو دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ بعض روایات میں بعض مفسرین نے حضرت زمرہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلے۔ یہ بوڑھے شخص تھے، جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو یہ ابھی تنعیم کے اندر ہی پہنچے تھے کہ مکے سے باہر ایک جگہ ہے تنعیم، یہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ کافروں نے ان پر ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ چلے تھے ہجرت کرنے، لو پہنچ گئے اپنی جگہ پر، ان کو پہلے ہی موت نے آ پکڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو ہجرت کے دوران ہجرت کے لیے نکلے اور پھر راستے میں مر جائے تو یہ نہیں کہ اس کی ہجرت بیکار چلی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر کو لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والے ہیں اور رحیم بھی ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دشمنی ہو۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عاجزی دکھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم بھی فرما دیتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو شخص بھی ہجرت کرے گا اللہ کے لیے تو وہ پائے گا زمین میں بہت سارے ٹھکانے اور گنجائشیں، وسعت۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص نکل کھڑا ہوا اپنے گھر سے اور ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر آ پکڑا اس کو موت نے تو اللہ پر اس کا ثواب، اللہ پر اس کا ثواب لازم ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک